کہ نکاح اور ولیمہ دونوں مل کر ایک ساتھ کر لیں، یعنی نکاح کی دعوت اور ولیمے کی دعوت ملا کے ایک ساتھ کر لیں، یا نکاح کی دعوت کو کینسل کر کے ولیمے ہی کی دعوت لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں مل کے کر لیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی دیکھو، رائٹ اور صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ آپ نکاح کریں سادگی کے ساتھ اللہ کے گھر میں۔ حدیث شریف بھی یہی کہتی ہے کہ اعلنوا هذا النکاح واجعلوها في المساجد، اس نکاح کا اعلان کیا کرو، لوگوں کو بتایا کرو کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، اور خوشی سے اعلان ہونا چاہیے، اور پھر وجعلوها في المساجد، ان کو اللہ کے گھر میں کیا کرو۔ آج کل لوگوں نے یہ اس کو اسٹائل بنا لیا ہے اور اس کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ شادی محل میں ہم نکاح کریں گے۔ خیر، ان کی اپنی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے، اور اسی طرح کے وہ نکاح بھی بعد میں ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں تو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ شریعت مطہرہ کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہیں لوگ، اسے کم سمجھتے ہیں، مسجد میں نکاح کرنے کو غلط سمجھتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ان کی ناک کٹ جائے گی اس سے، یا کون سا ان کا نقصان ہو جائے گا، خاندان میں ان کی عزت ختم ہو جائے گی اللہ کے گھر میں نکاح کرنے سے۔ وہ کچھ بھی ہو، غلط تو غلط ہے، اسے کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے، جب نکاح آپ نے یہاں کر لیا، نکاح سے فارغ ہو گئے، نکاح کے بعد لڑکی کو لڑکے کے حوالے کر دیا جائے، لڑکے کے گھر والے کچھ لوگ سادگی کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ لڑکی کے گھر جائیں، چائے پانی لیں، شوق سے لیں، اور لڑکی کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ بہترین طریقہ اور سنت طریقہ یہی ہے۔ پھر نکاح کی دعوت اور نکاح کے دن نکاح کے نام سے جو دعوت، یہ سب غیر اسلامی چیزیں ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جب یہ ہو گیا سادگی کے ساتھ، تو اب دوسرے دن ولیمہ جو لڑکے کا کام ہے، لڑکے کے کھلانے کا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سادگی کے ساتھ اور ایک طرح سے اپنے اعتبار سے اپنے رشتہ داروں کو، لڑکی کے رشتہ داروں کو دعوت پر بلائے اور ولیمہ کھلائے۔ سنت طریقہ یہ ہے، اس کا خرچ جو کچھ بھی ہو وہ برداشت کرے، اور زیادہ لمبا چوڑا کرنے کے چکر میں لڑکی والوں پر بوجھ بھی نہ بنے، اور ان سے ڈیمانڈ نہ کرے، ان پر فورس نہ کرے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جاؤ، یا یہ ہے کہ آپ سنبھال لو، آدھا آدھا ہم کر لیں گے۔ بہتر نہیں ہے، یہ طریقہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ ولیمہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بل بوتے پر اور اپنے خرچ سے کھلایا ہے، تو یہاں دولہے کو بھی چاہیے کہ وہ دنیا کے سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ ترین دولہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بل بوتے پر خود دولہا اور مرد بنے، اور اپنے بل بوتے پر اپنے خرچ پر لڑکی والوں کو کھلائے، اپنے رشتہ داروں کو کھلائے، لیکن پیر اتنے ہی پھیلائے جتنی چادر ہے، پیر اتنے ہی پھیلائے جتنی چادر ہے۔ سخت سردی میں پیر لمبے کر رہا ہے اور چادر ہے گھٹنوں تک، تو سردی میں پیر اکڑ جائیں گے، گر جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے بل بوتے پر اپنے خرچ پر سادگی کے ساتھ شان سے کھلائے، اپنا کھلائے۔ اب سوال میں بات جو ذکر کی گئی کہ بھائی اب یہ رواج چل پڑا ہے کہ لڑکی اور لڑکے والے نکاح کی دعوت کو کینسل کر کے ولیمے میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں، شریعت اس میں کیا کہتی ہے؟ تو اس میں بہتر چیز جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ایک ایکسیپشن بھی دیکھیے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر آج کی مہنگائی کے اعتبار سے اور آج کے حالات کے اعتبار سے یہ چیز پیدا ہو گئی کہ شادی محل کا خرچ خود ہزاروں اور لاکھوں میں جاتا ہے، اور دعوت کا خرچ بھی اپنی جگہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس میں لڑکی لڑکے والے بیٹھ کر اپنی انڈرسٹینڈنگ سے اور اپنے مشورے سے محبت کے ساتھ سنت کو اپناتے ہوئے، سادگی کو سامنے رکھتے ہوئے، فضول خرچی سے بچتے ہوئے، محبت کے ساتھ دونوں مل کر آپسی انڈرسٹینڈنگ سے، آپسی سمجھوتے سے یہ بات طے کر لیں کہ کچھ آپ ادھر سے دھکا لگا دیں، کچھ ہم ادھر سے دھکا لگا دیں گے، جائز ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے۔ اس لیے اس کو ایک دم ریجیکٹ کر دینا، ڈینائی کر دینا بھی غلط ہے۔ ایسا کرنا ضروری ہے، انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، فورس نہیں ہونا ضروری ہے، ڈیمانڈ ایک دم ناجائز اور حرام ہوگا۔ اگر آپ لڑکی والوں کو یہ ڈیمانڈ رکھ دیں کہ ولیمے میں آپ کی شرکت ہوگی ورنہ ہم آپ سے نکاح کی دعوت کھائیں گے، لڑکی کا باپ کیا کرے گا بیچارہ؟ نکاح کی دعوت میں مجھے جہاں 5 لاکھ خرچ کرنے ہیں، ولیمے میں ہی میں 2.5 لاکھ دے کے اپنا پلہ چھڑا لوں، مجبوراً بیچارہ دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ جائز نہیں ہوگا،
اس لیے ان سب چیزوں کو تجارت کے کاموں میں ایک ایک بل بنانے میں آدمی بڑی عقل استعمال کرتا ہے اور وہاں بڑا شاطر بنتا ہے. نکاح اور عبادت کے معاملے میں الو بن جاتا ہے کہ نہیں کر کے سب ختم کر دیتا ہے. یہاں بھی دیکھ بھال کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ آپ کی طرف سے پریشر تو نہیں پڑا ہے، فورس تو نہیں ہے، آپ کی طرف سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے. یہ آدمی خود سمجھتا ہے، اس کے دل کو معلوم ہے. ایسا اگر کر لے آپسی سمجھوتے سے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بہت شان سے آپ کیجئے، بہت اچھی طرح کیجئے. ہاں فضول خرچی مت کیجئے، غریبوں اور فقیروں کا خیال کیجئے، اور متکبر اور مالدار قسم کے لوگوں کی آؤ بھگت کریں اور کم درجے کے لوگوں کو آپ اگنور کریں. یہ بھی ولیمے کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، جس کو حدیث شریف میں برا ولیمہ کہا گیا ہے، جس میں غریبوں کو اگنور کیا جاتا ہے اور مالداروں کو تولا جاتا ہے. حدیث شریف میں صاف طور پر اس کو ولیموں میں سے برا ولیمہ کہا گیا ہے. اس لیے یاد رکھیے، ان شریعت کی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے دونوں آپس میں ایک ساتھ مل کر کے تھوڑا تھوڑا خرچ برداشت کر لیں. برا نہیں ہے، جائز ہے.